بولتی جانتی تو میں رکھو گے تمہیں کہ اب جب ہم خصلت پڑھیں گے کیا ہے کہ عرب کے کافروں کی خصلت کیا تھی، تو وہ لڑکیوں کو جلاتے تھے، وہ لڑکیوں کو جلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم پاک و ہند کے کافروں کی خصلت پڑھیں گے تو وہ عورت کا احترام کرتے تھے، ہم نے قرآن حدیث میں ان کی خصلت پڑھی ہوئی ہے کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ ہم نے پاک و ہند کے کافروں کی خصلت نہیں پڑھی کہ یہ عورت کا مرد کا کیا مقام ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں کافروں نے کیا مقام عورت کو دیا اور وہاں کے کافروں نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، ان کی کیا وجہ؟ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس علم تھا قدر آلہ۔ قدر کس کو کہتے ہیں؟ اہمیت دینا کسی کو، وہ اہمیت نہیں کسی کو عرب والے دیتے تھے، اپنے آپ کو بڑا مانتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ اپنی بڑائی کے لیے، ٹھیک ہے، وہ یہ کام کرتے تھے کہ ہم کسی کی نظروں میں نہ گریں، ہمیں جھکنا نہ پڑے، کیونکہ عورت کی وجہ سے، بیٹی کی وجہ سے باپ بھائی بہنوں کو دوسرے خاندان کے آگے جھکنا پڑتا تھا، اس لیے وہ قتل کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ مگر یہاں جھکنے کا رواج تھا، یہاں رواج تھا۔ اب تاریخ جس مسلمان نے پڑھی نہیں ہوگی خطوں کی کہ ہر خطے کی خصلت علیحدہ علیحدہ ہے، مگر سارے انسان ہی ہیں، جہاں جاؤ گے مگر خصلتیں ایک جیسی نہیں ہیں، خصلتیں ایک جیسی۔ تو ہمیں آج بھی وہی کافر قرآن حدیث میں پڑھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کسی کی عزت نہیں کرتے تھے، کسی کو بڑا نہیں سمجھتے تھے، کسی کی بات نہیں مانتے تھے، کسی کے پیروکار نہیں تھے، کسی کو اپنا گرو نہیں تسلیم کرتے تھے، مگر جب پاک و ہند کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ گرو مانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ مانتے تھے اتاروں کو، ٹھیک ہے؟ جس طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ولی جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ اس کی جگہ دوسرا بھیج دیتا ہے۔ یہی طریقہ پاک و ہند کے لوگ مانتے تھے کہ ایک بھگوان چلا گیا، اس کے روپ میں دوسرا آ گیا، یہ اس کی جگہ اتار آیا اس کا۔ اب وہاں اتار کہہ دیا، یہاں اللہ کے نبی نے ولی کہہ دیا کہ ایک ولی چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، جو ولی وہ کام کرتا ہے وہ اس کے نظام کو سنبھال لیتا ہے۔ یہی ہندوؤں اور کافروں کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے ایک چلا گیا اس کی جگہ دوسرا آ گیا، اب اس کا احترام کرنا ہے، مگر وہاں تو یہ نہیں تھا نا لوگوں کا ذہن، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، اس لیے ان میں احترام نہیں پایا جاتا تھا۔ تو پاک و ہند کی زمین اصل میں، ٹھیک ہے، قطر والی ہے، اس کے بارے میں پڑھا ہی نہیں مسلمان نے نا کہ ہمارے پاک و ہند کے کافروں کا خصلت کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اپنی ماں کو سور کہتے ہیں، مگر وہاں کے کافر تو اپنی ماں کو نہیں کہتے تھے، یہ اپنی بیٹی کو رحمت کہتے ہیں، گھر کی رونق، گھر کی دیوی، گھر کی ملکہ۔ اب انہوں ہندوؤں نے، یہ جو پاک و ہند کے ہندو ہیں، انہوں نے اپنی بچی عورت اور بیوی اور ماں کو کیا درجے دیے ہوئے ہیں،
عزت کے، اور وہاں کے جو کافر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو کوئی درجہ نہیں دیا تھا، پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے۔ تو ثابت ہوا شعور ادھر پہلے سے تھا، ادھر پہلے سے تھا، پڑھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، ادب سکھایا جاتا تھا، حیا بڑے چھوٹے کی بتائی جاتی تھی، ادھر نہیں تھی، محبت نہیں تھی ادھر۔ ادھر پاک و ہند زمین میں محبت تھی، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی بچوں سے، پھر کس سے؟ اپنے بڑوں کے، بزرگوں سے جو تمہیں علم دیتے تھے۔ وہ جو علم دیتا تھا اس کو لوگ گرو کہتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی ولی مانتے تھے علم والے کو، ٹھیک ہے۔ اب جب یہاں علم والے کے بات کریں گے پاک و ہند میں کہ علم والوں کی کیا قدر تھی، کیا عزت تھی، تو ہندو اور کافر میں یہ موجود تھی عزت، وہ علم والے کو بھگوان سمجھتے تھے، یعنی جو کبھی لکھتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جس کو ہم شعر و شاعری کہتے ہیں، کویتا لکھنے والے اور پڑھنے والے کو وہ بھگوان کا درجہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ ثابت ہوا یہاں تبلیغ پہلے ہی تھی، مگر اللہ کی نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ ٹھیک ہے، انسان اشرف ہونے کی تبلیغ تھی کہ یہ شرف والا انسان ہم سے بڑا ہے، ہم اس کی عزت کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سکھایا جو گیا عزت کرنا، وہ اس میں اتنی عزت کرنے لگ گئے کہ لوگ سمجھ لیں یہ کفر کرنے لگ گئے ہیں۔ کیا لگ گئے؟ عزت کی حد نہیں انہیں معلوم تھی۔ کیا نہیں معلوم تھی؟ کہ حدیں تو دین بتاتا ہے نا، تو جب انہوں نے دین ہی اپنایا تھا انہیں حدیں نہیں معلوم تھی، ٹھیک ہے، حدیں نہیں معلوم۔ اور جب پاک و ہند میں دین آیا، لوگوں کو حدیں معلوم ہوئی، تو لوگوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ بھی حد باندھ دی کہ اس سے زیادہ احترام نہیں کرنا، ورنہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ کس کی؟ انسان کی نہیں، ہمارے عقیدے کی، مذہب کی۔ پھر یہ لوگ دین کے علم سے اپنے عقیدوں کو صحیح کرنے لگ گئے کہ ہم نے کسی کو ماننا تو کس حد تک ماننا، مگر ہندو نے حدیں نہیں رکھی ماننے میں، جو جس حد تک جا سکتا جائے، اس کی بھکتی ہے۔ کیا ہے؟ اس کو وہ کہتے تھے اس نے بھکتی اتنی کی ہے، عبادت اتنی کی ہے کہ یہ ایک جان ہو جاتا ہے۔ فرق نہیں رکھا، کیا نہیں رکھا، تو اسے خدا ماننے لگا، بھکتی آ گئی۔ کسی ایسے کو خدا نہیں مانا، ٹھیک ہے، جو نفس کے ساتھ مجاہدہ نہیں کرتا۔ وہ جو انہوں نے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ان کی لوگ پوجا کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دین میں پوجا نہیں ہے ان کی، اللہ نے انہیں درجہ دیا، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ ہم عزت کرنے لگ گئے، وہ عزت سے بڑھ کر پوجا کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا شعور ہے، مگر اس زمین کی تعریف ایسی ہے، ٹھیک ہے، جو قرآن حدیث میں کافروں کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں وہ تعریف کے قابل ہی نہیں۔ اس لیے جب اسلام ادھر آیا تو یہ جلدی مسلمان ہونے لگ گئے کہ ان میں ماننے کی خصلت موجود تھی، احترام کی خصلت موجود تھی، عزت کی خصلت موجود تھی، نافع کی خصلت موجود تھی۔ اور پھر جو بزرگ مجاہدہ کرواتے، ان کے بڑے بھی اپنے شاگردوں سے مجاہدے کرواتے تھے، وہ مجاہدے کی بھی خصلت ہندوؤں میں موجود تھی، پاک و ہند کے۔ پھر کنارہ کرنا، وہ کنارے والی بھی خصلت موجود تھی ہندوؤں میں، وہ بھی کنارے میں اپنی بھگوان کی پوجا کرتے تھے،
تو وہ بزرگوں نے بھی جب انہیں کہا کنارے میں اللہ کا ذکر کیا تو انہوں نے اب جلدی اپنا لیا، تو انہوں نے بھی اپنی خصلتوں کو ہی اپنایا تھا جو ان میں موجود تھی، مگر اسلام لانے میں اس میں بہتری آ گئی، کیونکہ پہلے سے جو موجود ہوتا ہے اسی کو بہتر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے بھائی ایک درخت موجود ہے تو اس کی جڑیں ہم صحیح کریں گے نا تاکہ پھل اچھا دے۔ تو بزرگوں نے دیکھا کہ یہاں چیز عزت موجود ہے، احترام موجود ہے یہاں پاک و ہند میں، ٹھیک ہے انسانیت کی قدر کی جاتی ہے یہاں، انہوں نے تھوڑا دین کا نام لیا، لوگوں نے دین اختیار کیا۔ یہ پاک و ہند کی اسٹوری ہے کہ جہاں بزرگوں کو کسی سے جہاد نہیں کرنا پڑا، کسی سے لڑنا نہیں پڑا اسلام کے لیے، ٹھیک ہے ہاں غالب آنے کے لیے، حکمرانی کرنے کے لیے جہاد کیا گیا، وہ جنہوں نے جہاد کیا ہے ان کے نام بھی موجود ہیں، مگر جنہوں نے اسلام پھیلایا ان کے نام بھی موجود ہیں۔ ایک نے بادشاہیت کی ہے، اس نے فوج لائی، ایک نے بادشاہیت نہیں کی، اللہ کا پیغام ہی دیا، اس کو بھی لوگوں نے مانا، تو یہاں دونوں کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے اس پاک و ہند میں ٹھیک ہے لڑنے والے کے بھی ساتھ، جہاد کرنے والے کے بھی ساتھ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے اور صوفی بزرگ کے پاس بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور شاعر کے پاس بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور عالم دین یعنی علم دینے والوں کے پاس بھی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں ساری خصلتیں موجود ہیں پہلے سے، اسلام آنے سے پہلے سے ہی یہاں ساری خصلتیں موجود ہیں، مگر وہاں نہیں تھی، کیا نہیں تھی، وہاں جھگڑے ہی تھے، اور یہاں برائی سے روکنے کے لیے بھی خصلت موجود تھی۔ ہندوؤں میں بھی ایسے لوگ ہوتے تھے جو برائی کے خلاف لڑتے تھے، ٹھیک ہے وہ بھی برائی محسوس کرتے تھے، یعنی ظلم کو ظلم ہی کرتے تھے، شراب کو حرام ہی کرتے تھے۔ وہ کون تھی؟ براہمن قوم جو پرہیزگار تھی، ٹھیک ہے کہ مکروہ چیزیں نہیں کھاتی تھی، جو اسلام کہتا ہے یہ نہیں کھانا پیاز کچا، وہ بھی کہتے تھے یہ نہیں کھانا پیاز کچا، ٹھیک ہے پاک صاف رہنا، ٹھیک ہے وہ بھی پاک صاف رہتے تھے، مگر وہ قوم براہمن تھی، ان کی پوجا لوگ کرتے تھے، ان سے رائے لیتے تھے، ان سے ہی وہ سیکھتے تھے علم، وہ انہیں گیان دیتے تھے، ٹھیک ہے یعنی کہ انہیں علم دیتے تھے، ٹھیک ہے تو گیان دینے والے کو علم دیں، ہم کہیں گے علم دینا، نصیحت دینا، اچھی بات کرنا، اچھی باتوں کی طرف بلانا، راغب کرنا، ہندو کہتے تھے گیان دینا، اچھی باتیں کا، ان کو لوگ گرو مانتے تھے، کیا مانتے تھے کہ یہ ہمارا گرو ہے، اس کے بغیر اجازت ہم نے گھر میں کچھ نہیں کرنا۔ اسی طرح سے جب یہاں صوفیہ کرام آئے تو وہ ان کے اندر پہلے چیز موجود تھی، تو پھر صوفیوں نے جب گیان دیا، دین دیا تو وہ پہلے ہی موجود تھے، وہ کہنے لگے اب اللہ والوں کے بغیر پوچھ کر ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ فطرت تو وہی تھی مگر بدل گئی، ٹھیک ہے پھر یہاں کیا ہوا کہ لوگ اللہ والوں سے پوچھنے لگ گئے کہ ان کے بغیر پوچھے ہم نے گھر کو تعمیر نہیں کرنا، جس طرح وہ کہیں گے اسی طرح گھر بنانا ہے۔ تو یہ عزت ان کی خصلت میں تھی۔